ایک بات کا میرے عزیزوں ہمیں ایک بات کا ایک خیال آتا ہے اور معذرت کے ساتھ، اور بڑی تلخ تھوڑی سی بات لگے گی لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جب ہم ایسے یہ ہمارے ملکوں میں جو یہ تمام سب ہمارے برادران احناف ہیں، احناف بھائی لوگ ہیں، ہم جب ان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی زندہ ہے، وہی قیوم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، اس لیے مدد کے لیے اسی کو پکارا کرو، تو ہمارے یہی احناف بھائی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو زندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو زندہ ہے، ان کو بھی پکارنا چاہیے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت زمین اور آسمان جب تک قائم و دائم ہے تب تک کے لیے قائم ہے، تو کہتے ہیں کہ جی ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ یعنی اگر توحید اور شرک کی بات ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر دیتے ہیں، توحید اور شرک کی بات ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر دیتے ہیں، اور اگر اطاعت رسول اور ائمہ کی تقلید کا تذکرہ ہو تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مار۔ یہی تو بات ہو بھائی، اگر نبی زندہ ہیں تو پھر نبی کی اتباع اور پیروی کرو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ بات آئی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں، واضح طور پر یہ جتنے بھی ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے ملکوں میں جتنے بھی ہمارے حنفی برادران ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا کوئی، یہ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زندہ ہیں، نعوذ باللہ جیسے کہ دنیا میں زندہ تھے۔ اور ایک مولوی نے جو کہ امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں، یہ ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ محفوظ مکمل، یہاں تک کہ انہوں نے لکھا ہے استغفر اللہ کہ اللہ کے نبی ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی قبر میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شباشی اللہ۔ یہ محفوظ اعلیٰ حضرت مکمل قادری مشن لسٹ 9 محلہ مسجد بریلی یوپی کی چھپی ہوئی کتاب۔ یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی جن کا مسلک لوگ یہ امام الاحناف، آپ کہیں گے کہ یہ بریلوی ہیں، یہ اس لیے عقیدہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو آئیے یہ دوسرا نمونہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اس لیے تاکہ حق واضح طور پر کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے اور آپ حق کو قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہ پیدا کریں۔ یہ دیکھیں عقائد اہل سنت کے نام سے یہ کتاب ہے، یہ کتاب عقائد علماء اہل سنت دیوبند ان کے علماء کی کتاب ہے، فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی لکھی ہوئی، اور اس میں جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ اس طرح سے زندہ ہے۔ سنیں یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 164 ابھی قبر میں زندہ ہیں اور مثل گوشہ نشینوں اور چلہ کشوں کے تنہائی میں بیٹھے، قبر میں تنہائی میں بیٹھے، جیسے ان کا مال قابل اجرائے حکم میراث نہیں ہوتا ایسے ہی آپ کا مال بھی محل توریث ہے۔ یعنی جس طرح زندوں کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال بھی وراثتاً تقسیم نہیں ہوگا کیونکہ آپ زندہ۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نبی جب مرتے ہیں تو مال و دولت نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم چھوڑ کے جاتے، یہ کہہ رہے ہیں مال چھوڑ کے جاتے۔ سنیے یہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں یہی نہیں بلکہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہیں، اور یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہیں، حجت الاسلام مولانا محمد صاحب قاسم نانوتوی، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ پورے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک مزار مبارک میں بجسدہی موجود ہیں اور باحیات ہیں۔ آپ کے مبارک مزار مبارک کے پاس کھڑا ہو کر جو سلام کرتا اور درود پڑھتا ہے آپ خود سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور تو اور رہا، میں آپ کو بتاؤں یہی نہیں، یہ دیکھیں فضائل اعمال، حضرت مولانا زکریا صاحب کی فضائل صدقات، اس کے فضائل آپ میں یہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، یہی عقیدہ مان لیا جاتا کہ نبی ہی سنتے ہیں نا، یا نبی ہی زندہ ہے تو بات رہتی۔ یہ مولانا زکریا صاحب تبلیغی جماعت کے بہت بڑے امام ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ کیا لکھتے ہیں، نبی ہی نہیں بلکہ جناب علی یہ جتنے بھی مردے ہیں نا، ابھی میں بتاتا ہوں کہ نبی تک یہ عقیدہ ہوتا تو بات رہتی۔ یہ دیکھو فضائل صدقات، بلکہ جتنے بھی بزرگ ہیں سب قبروں میں زندہ
عقیدہ بتایا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں میرے پاس ایک مرید آیا